میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں نیک دل شہزادہ. کیا ہے؟ نیک دل شہزادہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اور اس کے اندر ایک واقعہ دے رکھا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو میں آپ کو تقریباً یہاں تک پڑھا دیا تھا. ایک آنکھ ہیرا غریب بوڑھے کے یہاں رکھائی. اگلی صبح چڑیا نے وطن جانے کی تیاری شروع کی. شہزادے نے اس سے کہا بس ایک رات اور ٹھہر جا. کیا کہا؟ بس ایک رات اور ٹھہر جا. وہ دیکھ اس سخت سردی کے موسم میں اس کے پاس نہ گرم کپڑے ہیں نہ آگ جلانے کا کوئی سامان ہے. آج رات میری دوسری آنکھ کا ہیرا اس بچی کو دے آنا. چڑیا بولی پیارے شہزادے، جب دونوں آنکھوں کے ہیرے دے دو گے تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. شہزادہ بولا کوئی حرج نہیں، ایک انسان کی زندگی میری آنکھوں سے زیادہ قیمتی ہے. اگر میں اپنی آنکھیں قربان کر کے ایک انسان کی جان بچا سکتا ہوں تو مجھے دلی خوشی ہوگی. اس رات چڑیا نے دوسری آنکھ کا ہیرا نکالا اور یتیم بچے کے گھر رکھائی. صبح ہوئی تو شہزادے نے کہا پیاری چڑیا جاؤ خدا حافظ، اپنے وطن کو سدھارو. چڑیا بولی نہیں، اب میں اپنے وطن نہیں جاؤں گی. چڑیا بولی کہ اب میں اپنے وطن نہیں جاؤں گی. مجھے سردیوں کا بھی خوف نہیں. تم نے خدمت کرنا سکھا دیا ہے. تم نے مصیبت زدوں کی مدد کے لیے اپنی آنکھیں تک قربان کر دی. اب میں تمہارے پاس رہوں گی، دن بھر شہروں میں پھروں گی اور تمہیں لوگوں کے حالات بتایا کروں گی. ننھی چڑیا دن بھر شہر کا چکر لگاتی اور رات کو مجسمے کے پاس آ جاتی. وہ اسے ان لوگوں کے حالات سناتی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے. نیک دل شہزادہ ہر رات اپنے جسم سے سونے کا ایک پر الگ کر کے چڑیا کو دیتا اور وہ کسی غریب محتاج کو دے آتی. اسی طرح سردیوں کے دن گزر گئے. بہار کا موسم آ گیا. لوگ ادھر ادھر سیر کو نکلنے لگے. ایک دن چند آدمی ٹیلے پر آئے. ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ مجسمے کے جسم سے سونے کے پر اتر چکے ہیں. ان کی آنکھوں کے ہیرے بھی غائب ہیں اور تلوار کا دستہ بھی غائب ہیں. اب انہیں پتہ چلا کہ ان سردیوں میں غریب لوگوں کی مدد کون کرتا رہا ہے. اس شہر کے لوگ نیک دل شہزادے کے مجسمے اور مہربان چڑیا کی کہانی آج تک اپنے بچوں کو سناتے ہیں. دیکھیے بچوں، تو اس سے فائدہ اس سے کہ ہم کو کیا سمجھ میں آیا یہ واقعہ سے؟ تو آدمی کو دوسروں کی ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ بھلائی کرنی چاہیے. دوسروں کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، چاہے اس کے اندر اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کی بھلائی ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے اپنا پرواہ کیے ہوئے، تو ہماری پرواہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہماری پرواہ کرنے والا جو دیکھتا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اللہ ہمیں کبھی بھی برا ہمارے لیے نہیں سوچے گا. جب ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے برا نہیں سوچ سکتا ہے کبھی. اس لیے یہ نیک دل شہزادے سے ہم واقعہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھوکا، کوئی پریشان حال آپ کو ملے تو آپ جس پوزیشن میں ہے آپ اس کی کیا کریں؟ مدد کریں. اور مدد کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آپ گواہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر مدد کرتے ہی ہیں. اس لیے اگر اس کے اندر ہمارا نقصان بھی اگر ہو رہا ہو تو ہم اس نقصان کو جھیل لیں گے. نقصان کو جھیل کر ہم کیا کریں گے؟ نقصان کو جھیل کر ہم اس بندے کی مدد کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ہم کو کوئی مصیبت زدہ ملے، جس طریقے سے ایک مجسمہ کا مثال دے کر کیا ہے کہ وہ یہاں تک کہ دوسروں کی مدد کے لیے انہوں نے دونوں آنکھیں دے دی، جس سے دیکھے نہیں یہاں تک کہ سب کی مدد کے لیے اپنا پر میں سے سونا نکال کر ایک چڑیا کی مدد سے سب کو بانٹ دیا تاکہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری آنکھ جانے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے سے اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچ سکتی کسی کی مدد کرنے سے تو ہم بالکل اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہم کیا کریں؟ اس کو ہم دل کھول کر مدد کرے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آپ لوگوں کے ساتھ مدد کیجئے، لوگوں کو مدد کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کی مدد کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس لیے کیوں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے کسی دوسرے کی مدد کیے ہیں، جو بالکل ایک نیک کام ہے، ایک اچھا کام ہے.
اس لیے ہمیشہ آپ دوسروں کی فکر کیا کیجیے.